حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نا کہ جو لذت نماز میں موجود ہے وہ کسی اور جگہ موجود نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتوں کی 10 صفیں ہیں جو تعجب و رشک کرتی ہیں کہ اے انسان تو کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو پکارنے کے سارے طریقے، سارے انداز تجھے عطا کر دیے، اور واقعی جو لذت نماز میں موجود ہے وہ کسی اور جگہ موجود ہو ہی نہیں سکتی۔ اور روایت میں آنا کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے گھر رات کے وقت ایک چور داخل ہوا، چوری کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوا، سارے گھر کی تلاشی لی، اس سے کچھ نہ ملا سوائے ایک لوٹے کے۔ جب وہ واپس جانے لگا تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے دیکھ لیا، کہا بھائی کہاں جاتے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا، یہاں تو مجھے کچھ نہیں ملا۔ کہا یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ گے؟ کہا یہاں ہے ہی کیا جو میں لے کے جاؤں گا، ایک لوٹا ہی گھر میں پڑا ہے۔ کہا اس طرح کرو، وضو کر کے کمرے میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرو، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ گے۔ اب اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کمرے میں داخل ہو کر نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ راوی لکھتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، عرض کی یا مالک مولا یہ میرے گھر چوری کرنے کے لیے آیا، اسے کچھ نہ ملا، اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے خالی ہاتھ نہ لٹانا۔ تو راوی لکھتے ہیں کہ رات کا آخری پہر ہے، پچھلا پہر ہے، تو رابعہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ بندہ کر کیا رہا ہے، اتنی دیر ہو گئی ہے ابھی تک بائی نہیں آیا۔ تو آپ جب دیکھنے جاتی ہیں تو دیکھ کر یہ حیران رہ جاتی ہیں کہ وہ حالت سجدے میں ہے اور اپنے نفس کو ڈانٹ ڈانٹ کے کہہ رہا ہے کہ اے نفس یہ بتا اگر کل بروز قیامت تجھے تیرے رب نے اپنے رحمت کے دروازے سے دور کر دیا تو تو کس کے دروازے پہ جائے گا؟ اس طرح وہ اپنے آپ کو ڈانٹ رہا ہے کہ اے نفس یہ بتا اگر کل بروز قیامت تجھے تیرے رب نے اپنے رحمت کے دروازے سے دور کر دیا تو کس کے دروازے پہ جائے گا؟ اگر تو گناہوں کی گٹھلی لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور تجھے اپنے رحمت کے دروازے سے دور کر دیا گیا، یعنی رب تعالیٰ اگر تجھے اپنے رحمت کے دروازے سے دور کر دے گا تو تو کس کے دروازے پہ جائے گا؟ اس طرح وہ اپنے آپ کو ڈانٹ رہا ہے اور روزاروں کی طرح روئے جا رہا ہے۔ سر سجدے سے اس نے اٹھایا تو حضرت رابعہ نے پوچھا کہ اے بندے بتا رات کیسی گزری؟ تو اس نے آگے سے جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ یہ کہا کہ میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، میں نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں سر جھکا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری معذرت قبول فرما لی، مجھے اپنا قرب عطا فرما دیا اور میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص اپنے چہرے پہ پریشانی کے آثار لیے وہاں سے چلا گیا۔ میں نے پھر رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا رب میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، گریہ اوزاری کر رہی ہوں، یہ بندہ تیری بارگاہ میں ایک گھڑی بھر کھڑا ہوا، تو نے اسے اپنا قرب عطا فرما دیا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، کیا میری معذرت قبول نہیں فرمائی؟ تو غیب سے آواز آتی ہے کہ اے رابعہ ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے اپنا قرب عطا فرمایا اور تیری ہی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ نیک بندوں کی خاصیت ہوتی ہے کہ نیک ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں۔ خدا کی قسم جو لذت نماز میں موجود ہے نا وہ کسی اور جگہ موجود ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ جہاں مرضی لذت تلاش کرتے رہیں لیکن جو لذت نماز میں موجود ہے، جو چاشنی نماز میں ہے وہ کسی اور جگہ مل ہی نہیں سکتی۔ وہ ایک روایت میں آنا کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے اور وضو کرتے ہوئے چلو میں پانی لیتا ہے، چلو میں پانی لیتے ہی اللہ تبارک و تعالی بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کم مؤذنا، تو مؤذن بن جا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت پہ آنا، سب نمازیوں سے پہلے آنا، وقت کا خیال رکھتے ہوئے اذان دینا یہ میرے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ لا استطیع، میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا، وقت پہ آنا، سب نمازیوں سے پہلے آنا اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے اذان دینا یہ میرے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا یہ نہیں کر سکتے؟ کم امامن، اچھا تو پھر امام بن جاؤ۔ اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ لا استطیع، یہ مرتبہ یہ ہوتا تو اس سے بھی بڑا ہے، یا رسول اللہ میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں امام بن سکوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا یہ 2 کام نہیں کر سکتے نا، فقم بِإِذَا الْإِمَامِ، کہ امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔
تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا ہمیں یہ بتا دیا کہ اے میرے امتی، جنت میں داخلہ چاہتا ہے نا، یا تو مؤذن بن جا یا امام بن جا، اگر یہ دو کام نہیں کر سکتا تو فقم بإذن الامام، تو پھر امام کے پیچھے کھڑے ہونے والا ہی بن جا اگر جنت میں داخلہ چاہتا ہے۔ اور اذان دینے کی تو فضیلتیں میں کہتا ہوں بڑی زیادہ ہیں، بڑی کمال کی ہیں۔ روایت میں آتا ہے نا، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اذان دیتے ہیں کل بروز قیامت، انہیں جو ہے وہ ان کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی، اور انہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں داخل جنت فرمایا جائے گا۔ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اذان دیتے ہیں کل بروز قیامت، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ان لوگوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دنیا میں رہ کر اذان دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز ایک اہم فریضہ ہے، نماز ایک اہم عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمائی۔ نماز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک میں فرمایا۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ جو کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور کل بروز قیامت روایات میں آتا ہے کہ بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بندے کی نماز درست ہوگی تو سارے اعمال درست مانے جائیں گے، اگر نماز ہی درست نہ ہوئی تو سارے اعمال بندے کے منہ پہ مار دیا جائیں گے۔ تو اس لیے خدارا نماز ہم پر فرض ہے، نماز اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو اس لیے ہمیں اپنی نماز کو درست کرنا ہوگا۔ نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی شرائط، نماز کی سنتیں، نماز کے مستحبات ہمیں سیکھنے ہوں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو میں نماز ادا کر رہا ہوں یہ صحیح پڑھ رہا ہوں کہ غلط پڑھ رہا ہوں۔ جس طرح التحیات ہی لے لیں کہ التحیات جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ واجب ہے، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر یہ چھوڑتا ہے تو نماز واجب الادا ہوگی، اگر بھولے سے رہ جاتی ہے، بھول جاتا ہے، تو اب اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن نشیب فرما لیں، التحیات اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہے، ظہر کی پہلی جو 4 سنتیں ہوتی ہیں فرضوں سے پہلے، یا ظہر کے 4 فرض پڑھ رہا ہے اکیلے، عصر کے 4 فرض پڑھ رہا ہے، مغرب کے 3 فرض اکیلے پڑھ رہا ہے، عشاء کے 4 فرض اکیلے پڑھ رہا ہے، اسی طرح 3 وتر اگر وہ اکیلے پڑھ رہا ہے، تو جب ان نمازوں میں دوسری رکعت میں تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے بھولے سے ان رکعتوں میں ظہر کی فرضوں سے پہلے 4 سنتیں، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور عشاء کے 3 وتر، ان رکعتوں میں دوسری رکعت میں تشہد میں جب بیٹھتے ہیں، تشہد اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے بھولے سے آگے درود پاک شروع کر لیا، اللہم صلی علی محمد، تو اب اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔